ہے اے سونیا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن حسین سے، اور آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اور آقا آپ اپنی امت سے یہ فرما دیں جو جو ان سے پیار کرے گا میں خدا ان سے پیار کروں گا۔ اچھا اللہ پیار کرے گا کس سے؟ جو اہل بیت سے نعرہ حیدری، جو اہل بیت سے محبت کو گرج کے بولے یار میں نے پہلے کہا ہے یہ اہل بیت ہمارے ہیں، یہ کسی خاص فرقے جماعت کے نہیں ہے۔ ہاں جو ان دنوں میں للکارنے بولنے ہم سمجھتے ہیں بس اہل بیت کا نام لینے والا بس وہ نہیں، اہل بیت ہمارے ہیں۔ ہاں فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کریں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور جو جو حسن حسین سے محبت کرے گا میں خدا اس سے محبت کروں گا۔ اور خدا کی محبت کا عالم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس سے خدا محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل، جی مالک، جی رب جلیل، فرمایا اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اچھا مولا اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے، اور سارے فرشتوں، آسان جملہ، سارے آسمان والوں کی کہ ہمارا عقیدہ آسمان پر اللہ کے نبی بھی تو ہے، حضرت عیسیٰ ہے نہیں ہے؟ ہاں سارے آسمان والوں کو یہ پیغام دو کہ اے فرشتہ ہے آسمان والوں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں فرشتوں کا سردار جبرائیل فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے۔ اور آقا فرماتے ہیں بس یہاں پر نہیں، پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اہل زمین والوں کو یہ ندا دو کہ اے زمین والوں، رب، جبرائیل، فرشتے، آسمان والے فلاں سے محبت کرتے ہیں، ساری زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے، جس سے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو حسن حسین سے محبت کریں، جو حسن، یہ تو محبت کی بات ہے، نفرت کی بات۔ فرمایا ہے محبوب یہ فرما دیجئے جس نے ان سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھی، جس نے مجھ سے رکھی اس نے خدا سے رکھی، اور جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب خدا کسی سے نفرت کرتا ہے تو فرماتا ہے جبرائیل، جی مالک میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اچھا مولا جبرائیل تم بھی اس سے نفرت کرو، جی مولا سارے آسمان والوں کو حکم دو کہ وہ بھی اس سے، جی مولا پھر زمین والوں کو حکم دو کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، پھر جبرائیل بھی نفرت، فرشتے بھی نفرت، آسمان والے بھی نفرت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی نفرت کرو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی نفرت ڈال دیتا ہے، اس شخص کی، کس کی؟ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، جس سے اللہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ جو حسن حسین بغض نہ کیا کریں اور کرنے والوں کے منہ بند کیا کریں، کرنے والوں کے نہ کیا کریں اہل بیت سے نفرت۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت، ہاں تمام خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضور حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اہل بیت اطہار حسن حسین کی محبت عزیز ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی روایت تو بڑی مشہور ہے، مدائن جب فتح ہوا، وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے، مدائن جب فتح ہوا مال غنیمت آیا،
سارے صحابہ آ گئے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اٹھتے جائیں, اپنا اپنا حصہ لیتے جائیں. حضرت امام حسن سب سے پہلے اٹھے, آئے امیر المومنین مجھے میرا حصہ دیجیے. کہا واہ واہ آپ کا آنا مبارک ہو, اللہ نے آپ کو دین و دنیا میں عزتیں دے رکھی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ کون؟ عمر. کون؟ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے, بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے, عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. یہ عمر کہہ رہے ہیں واہ واہ آپ کا آنا مبارک ہو, اللہ نے دین و دنیا میں آپ کو عزت دے رکھی ہے. پھر فرمایا انہیں 1000 درہم دیے جائیں. 1000 درہم دیے گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین اٹھے دوسرے نمبر پہ, کہا امیر المومنین میرا حصہ. کہا واہ واہ آپ کا آنا مبارک ہو, اللہ نے دین و دنیا میں آپ کو عزتیں عطا کی ہیں. حکم. کہا جی میرا حصہ. کہا 1000 دینار, درہم یا دینار. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر جو امیر المومنین کے جو بیٹے ہیں, کہا ابا جی میرا حصہ. کہا واہ واہ آپ کا آنا بھی مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بھی دین و دنیا میں عزتیں دے رکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی نبی. حضرت عبداللہ بھی حضور کے صحابی ہیں. ہاں. کہا اللہ نے آپ کو بھی عزتیں دے رکھی ہیں. کہا انہیں 500 درہم دیے جائیں. کہا بابا جان امیر المؤمنین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت میں نے کی ہے. اس وقت میں نے جہاد لڑا ہے جب حسن حسین بچے تھے. آپ مجھے 500 درہم اور انہیں 1000 مجھے بھی 1000 چاہیے. اور یہ نہ سمجھے کہ کم وقت کم عقل کم نسل. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بغض تھا حسنین سے. نانا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کائنات کے حسن حسین کا مقام سمجھا رہے ہیں. اگر وہ نہ سوال کرتے تو پھر دنیا کو پتہ کیسے لگتا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب بھی حسن حسین سے پیار کرتے ہیں. اور کیسا پیار؟ کہا بیٹے 1000 دینار چاہیے. کہا جی ہاں. کہا پھر جاؤ ان جیسا بابا لے کر آؤ, ان جیسی ماں لے کر آؤ, ان جیسے نانا لے کر آؤ, ان جیسے چچا لے کر آؤ, خالو لے کر آؤ, کھانا لے کر آؤ. لا سکتے ہو؟ پتہ ان کے بابا کون ہیں؟ علی المرتضیٰ. آپ کنجوسی کرتے ہیں. ان کے بابا علی المرتضیٰ ہے, ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے, ان کے باپ ان کے نانا محمد رسول اللہ ہے, ان کے چچا جعفر ابن طیار ہے, ان کے خالو یعنی نانو عبداللہ ابراہیم ہے, اور ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہے. کہا بیٹا ایسے رشتے لا سکتے ہو؟ کہا جی نہیں لا سکتا. کہا جب نہیں لا سکتے پھر حصہ اتنا ہی ملے گا. امام شافعی آخری بات کر کے باتیں بہت ہیں, میں نے تمام ائمہ کی محبت بھی اہل بیت سے ثابت کرنی تھی, باقی امام شافعی کا قول بیان کر کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بیت کا تذکرہ ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کا بھی کیا کرتے تھے, کوئی شک نہیں. لیکن اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے دل میں تھی. ذکر ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں نے امام شافعی کو رافضی کہنا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ رافضی. آج کل بھی بڑا سوچا ہے, جو صحابہ سے محبت کرے ناصبی, جو اہل بیت سے محبت کرے وہ رافضی. پریشان نہیں ہونا, امام شافعی مسئلہ حل کر گئے. آپ نے فرمایا دنیا والوں آہستہ کہو لیکن آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. کہا دنیا والوں اگر اہل بیت سے محبت کرنا رفض ہے تو خدا کی قسم یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے شافعی رافضی ہے. اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر شافعی رافضی ہے. اور اگر صحابہ کرام کی محبت کا نام نسب ہے, ناسبی ہے, ناسبیت ہے, تو پھر خدا کی قسم یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے شافعی صحابہ سے محبت کرتا ہے. اور اگر یہی ناسبیت ہے تو پھر قیامت تک کے لیے شافعی ناسبی ہے.
اور خود کہا کرتے تھے لی خمسۃ اخفی بہا ہر وباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. لوگوں میں مشکلات میں جب بھی پڑتا رہا 5 ناموں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ مشکلیں ٹال دیتا ہے. وہ 5 نام المصطفیٰ والمرتضیٰ حضور اور حضرت علی، وابناہما حسن و حسین، والفاطمہ اور فاطمہ. قیامت کے دن اعلان ہوگا اے نبیو، اے غوثو، اے کتبو، اے بدانو، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو. آخری نبی محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے.